اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عاصم مختار بٹ ایڈوکیٹ ہے اور لاسٹ 21-22 سال سے ٹیکسلا میں وکالت کر رہا ہوں، اور میرے استاد جو ہیں عبدالمالک شیر پاؤ صاحب ہیں، ان کے ساتھ میں انٹرنشپ کی، اور آج تک میں ان کی عزت بالکل اپنے والد کی طرح کرتا ہوں۔ میرے بطور استاد بھی باپ ہیں اور میرے روحانی باپ کی طرح ہیں، اور آج جس مقام پر ہوں میں اپنے استاد کی مرہون منت۔ بٹ صاحب یہ بتائیں، آپ پہلے بھی 2 دفعہ جنرل سیکرٹری کے حیثیت سے منتخب ہو چکے ہیں، جی تو آپ کی اس دور میں کیا کارکردگی تھی کہ آپ ابھی پریزیڈنٹ کے لیے جی سامنے آئے؟ دیکھیں، 2007 میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا تھا۔ اس وقت جناب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی تحریک تھی، اور پورا سال ہم اس تحریک میں ہی متحرک رہے، اور وہ تحریک 2008 میں بھی چلتی رہی۔ تو اس میں تو ہم نے دیکھیں بالکل تحریک کے ہر موڑ پر، ہر جگہ اٹا آباد گئی، ریلی گئی، پشاور گئی، اسلام آباد گئی، جدھر بھی گئی ہم تحریک میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اور 2011-12 میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا۔ اس ٹائم میں بار کے حوالے سے میں نے ای بار کا ایک نیٹ ورک وغیرہ سارا کھولا، کمپیوٹرائز سسٹم کیا، کمپیوٹر وغیرہ ارینج کیے اور ای بار بنائی۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو پرابلم تھی، اس میں مین پرابلم تھی ٹرانسفارمر نہیں تھا بار میں، اور 1 میٹر تھا اور تقریباً 70-80 لوگوں کو کنیکشن تھے۔ تو اس کی وجہ سے بار بار بجلی کی پرابلم ہوتی تھی۔ تو میں نے بڑی کاوش کی، میری دوسری ٹیم نے بھی ساتھ کاوش کی، تو ہم نے بار میں جو ہے ہم نے ٹرانسفارمر لگایا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بار کے بہت سارے کام تھے، دکانات جو تھیں وہ کمپلیٹ نہیں تھیں، ان کو کمپلیٹ کیا، رینٹ آؤٹ کیا، بار کے لیے ارننگ کی جو صورتحال پیدا کی، کیونکہ بار کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتے تھے کہ اپنے جو بار کے اس ٹائم 1-2 ملازمین تھے ان کی تنخواہ نکال سکیں، بجلی کے بل پورے کر سکیں۔ تو بار کی ارننگ بڑھائی، بار کی ویلفیئر کے لیے، بار کی ڈگنیٹی کے لیے جو ہو سکا ہے میں نے کام کیا ہے جناب۔ بٹ صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ الیکشن میں آپ کی ایمز اور منشور کیا ہے؟ دیکھیں، موجودہ الیکشن میں میرا جو ایم ہے، سب سے نمبر 1 پریارٹی جو میرے ہے وہ یہ ہے کہ بار میں ہم نے ایمیکیبلی ایٹماسفیئر پیدا کرنا ہے، ہارمونی پیدا کرنی ہے، کسی قسم کی کھینچا تانی، اس چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ بار اور بینچ کے ریلیشن کو بہتر کرنا ہے۔ بار اور بینچ میں ہم نے جو بار کی رسپیکٹ خراب ہوئی ہے اس کو مینٹین کرنا ہے اور اس کو بحال کرنا ہے، اور ہمارے وکلا کی رسپیکٹ نمبر 1 پر ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے چیمبر کی اگر کوئی سوٹیبل جگہ بنی تو انشاءاللہ چیمبر بھی بنائیں گے نئے آنے والے وکلا کے لیے، اور چیمبر کی الاٹمنٹ بالکل فیئر ہوگی، کسی قسم کی بلیک میلنگ نہیں ہوگی۔ بے شک کسی گروپ کا بھی بچہ ہے یا بچی ہے، وہ الاٹمنٹ کے میرٹ پہ آتا ہے تو اس کو الاٹمنٹ میرٹ پہ کی جائے گی، کسی قسم کی فیورٹزم نہیں ہوگی۔ چیمبر سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بار میں جو ہارمونی ہے اس کی بہت ضرورت ہے، اور بار کی ویلفیئر ہم نے جو قدم بھی ہو سکا کریں گے۔ بار کی ڈگنیٹی جو خراب ہوئی ہے اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے، اور 14 کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی تو دونوں گروپس کا صدر ہوں گا، کسی ایک گروپ کا صدر نہیں ہوں گا، اور انشاءاللہ جو بھی ترقیاتی کام ہو سکے وہ کروں گا، اور کسی وکیل کی ڈگنیٹی پر، عزت پر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اگر کبھی بھی ایسا موقع آیا اور بار اور بینچ میں کسی قسم کا اختلاف ہوا تو میں بار کے وکلا کے ساتھ ہوں گا، بینچ کے ساتھ نہیں ہوں گا، اور میں یہ چیمبر پریکٹس کو ختم کروں گا، بالکل فیورٹزم کو ختم کروں گا۔ ایک دن کا بھی اگر کوئی وکیل ہے، اگر اس کا کیس بنتا ہے تو بے شک سینئر ہے یا جونیئر ہے، سب بطور وکیل برابر ہیں، سب کی عزت ہے، اور کسی قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کو رسپانس کیسا مل رہا ہے موجودہ پروگرام؟ دیکھیں بھٹ صاحب، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ رسپانس اچھا ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ باقی فیصلے تو اللہ کے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہم بھی بہت زیادہ، میرے اپوننٹ بھی کافی محنت کر رہے ہیں، تو فیصلہ انشاءاللہ 2 دنوں بعد 14 کو انشاءاللہ آ جائے گا۔
यंग जो होते हैं नौजवान वकला, वो किसी भी हवाले से कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो टेक्सला बार में भी यंग लायर्स मौजूद हैं और वो इस इलेक्शन के हवाले से कलीदी किरदार होगा उनका। तो आपका इस हवाले से जैसा कि आपने यंग लॉयर्स के हवाले से सवाल किया, तो मेरी गुजारिश ये है कि यंग लॉयर्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। 2011-12 में मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 120-25 के करीब वोट थे, अब 350 के करीब मेंबरान हैं। तो जो यंग लॉयर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जिस तरफ यंग लॉयर्स जाएंगे वो उस तरफ पलड़ा भारी होगा और वही इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगा। और इलेक्शन के अलावा भी यंग लॉयर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए जी, मैसेज तो ये है कि बार की वेलफेयर को देखें, बार की डिग्निटी को देखें, आप कंडक्ट को देखें, करैक्टर को देखें और ये देखें कि बार के लिए कौन सा उम्मीदवार सूटेबल है। क्योंकि देखिए ग्रुप्स में भी कुछ स्ट्रेंथ तो दोनों ग्रुप्स की होती है जो कमिटेड होते हैं, लेकिन मैक्सिमम वोटर जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो ग्रुप्स के पाबंद नहीं होते। और वो जो न्यूट्रल वोट है वही वोट जो है वो फैसला देगी अपना। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि आप मेरिट पे फैसला करें और मेरिट को देखें, और इंशाल्लाह बार हमेशा मेरिट पे ही फैसला करती है और बार अच्छा फैसला करेगी। मेरी आप सब लोगों से, दोस्तों से, वकीलों से, वकील भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश है कि मुझे वोट दें और मुझे कामयाब करें। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आपकी तौक़ुआत पर पूरा उतरूँगा।